سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، نہج البلاغہ سے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منتخب اقوال۔ جی، اور خاص طور پر ہم شروع کی جو 20 حکمتیں ہیں نا، ان پر کچھ غور کریں گے۔ بالکل، یہ تو علم و حکمت کا ایک خزانہ ہے۔ جی، ایسا خزانہ جو صدیوں سے لوگوں کو رہنمائی دے رہا ہے، زندگی کے ہر پہلو پر۔ صحیح۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ ان مختصر مگر بہت گہرے اقوال کو سمجھیں، ان میں جو چھپے ہوئے معنی ہیں، جو عملی سبق ہیں، ان تک پہنچیں اور دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ کچھ اہم نکات، کچھ بصیرت حاصل ہو۔ اور نہج البلاغہ کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے ہی۔ امام علی علیہ السلام کے کلام کی فصاحت، بلاغت، وہ ایک الگ ہی معیار ہے۔ جی ہاں۔ لیکن اصل بات وہ حکمت ہے جو عملی زندگی سے جڑی ہے۔ یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ بالکل، ان شروع کے اقوال میں ہی دیکھیں، ذاتی کردار کیسے بنانا ہے، لوگوں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، مشکلیں آئیں تو کیا کرنا ہے، دنیا کو کیسے سمجھنا ہے، سب کچھ ہے۔ جی، یہ وہ دانش ہے جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس خزانے سے کچھ موتی چنتے ہیں۔ قول نمبر 2 سے آغاز کریں۔ ضرور۔ جو شخص لالچ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، وہ خود کو بے وقت کر لیتا ہے۔ جو اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، وہ ذلت پر راضی ہو جاتا ہے، اور جس کی زبان اس کی عقل پر قابو پا لیتی ہے، وہ اپنی روح کو پست کر دیتا ہے۔ یہ تینوں باتیں آج بھی کتنی سچی لگتی ہیں، خاص طور پر یہ دوسری بات، پریشانیوں کے اظہار والی؟ ہاں، آج کل جیسے سوشل میڈیا پر لوگ فوراً ہر بات کہہ دیتے ہیں، ہر پریشانی، کیا یہ اس پر بھی آتا ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ یقیناً یہ آج کے لیے بھی بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ پہلا حصہ تو صاف ہے، لالچ انسان کی اپنی ویلیو کم کرتا ہے، وہ خود اپنی نظر میں گر جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا حصہ جو آپ نے کہا، مشکلات کا ہر کسی سے رونا، یہ اصل میں اپنی کمزوری کا اشتہار لگانا ہے۔ یہ عزت نفس کو، سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا، زبان کا عقل کے کنٹرول میں نہ ہونا، بے سوچے سمجھے بولنا۔ ہاں، وہ تو بہت عام ہے۔ جی، اور یہ باطنی پستی، روح کی کمزوری کی نشانی ہے۔ شارحین یہی بتاتے ہیں کہ یہ تینوں عادتیں انسان کے وقار کو، اس کی روح کی بلندی کو نقصان دیتی ہیں۔ تو یہ جو آج کل کا کلچر ہے نا کہ بس سب کچھ بتا دو، یہ قول یاد دلاتا ہے کہ شاید ہر پریشانی کا ڈھنڈورا پیٹنا ٹھیک نہیں۔ بالکل، یہ خود کو ذلیل کرنے جیسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اسی سے جڑی ہوئی بات کردار کی کمزوریوں کے اثرات پر قول نمبر 3 میں ہے۔ جی، کنجوسی عیب ہے، بزدلی نقص ہے، غربت ذہین آدمی کو بھی اپنی دلیل پیش کرنے سے قاصر کر دیتی ہے، اور مفلس شخص اپنی ہی شہر میں اجنبی ہوتا ہے۔ یہاں کنجوسی اور بزدلی تو سمجھ آتی ہے، نقص ہے، لیکن غربت کا اثر، وہ بھی ذہین آدمی پر، یہ بہت چونکانے والا ہے۔ جی ہاں، کنجوسی، بزدلی، یہ تو ذاتی اور سماجی عیب مانے جاتے ہیں، لیکن غربت کے بارے میں جو کہا نا، جی، وہ اس کے سماجی اور نفسیاتی اثرات کی گہرائی بتاتا ہے۔ یہ صرف پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک قابل، ایک ذہین انسان کی آواز کو بھی دبا سکتی ہے۔ اسے موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی بات کہہ سکے، اپنی صلاحیت منوا سکے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاشرے میں اکیلا رہ جاتا ہے، اپنے جاننے والوں میں بھی اجنبی سا لگتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، غربت کے اتنے پہلو۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور تبصرہ ہے۔ اچھا، ان منفی پہلوؤں کے بعد قول نمبر 4 مثبت چیزوں کی ایک نئی تعریف دیتا ہے۔ جی، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ عاجزی ایک آفت ہے، صبر بہادری ہے، پرہیزگاری دولت ہے، نفس پر قابو رکھنا گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، اور بہترین ساتھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں صبر کو بہادری کہا، پرہیزگاری کو دولت، یہ عام سوچ سے ذرا ہٹ کر ہے۔ دراصل یہ ان صفات کی اصلی قیمت بتا رہے ہیں۔ اصل بہادری صرف میدان میں لڑنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ زندگی کی مشکلیں، ناانصافیاں، ان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ اصل بہادری ہے۔
اور پرہیزگاری دولت کیسے ہوئی؟ حقیقی دولت مال جمع کرنا نہیں بلکہ خواہشوں سے بے نیاز ہونا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، یہی اصل امیری ہے۔ صحیح۔ اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ، نفس پر کنٹرول، یہ ایک شیلڈ کی طرح ہے۔ اور سب سے بڑا ذہنی سکون، اطمینان، وہ اس میں ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہا جائے، اس کے فیصلوں کو مانا جائے۔ یہ تو زندگی میں استحکام لانے والے اصول لگتے ہیں۔ بالکل بنیادی اصول ہے۔ اور پھر علم، اخلاق اور فکر، کال نمبر 5 تو جیسے شاعری ہے۔ جی پڑھیں۔ علم ایک قابل احترام جاگیر ہے، اچھے اخلاق نئے لباس ہیں، اور سوچ ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہات ہیں۔ واقعی کمال ہے۔ علم کو ایسی میراث کہا جس کی قدر کبھی کم نہیں ہوتی، نسل در نسل چلتی ہے، ہمیشہ عزت والی رہتی ہے۔ اور اچھے اخلاق نیا لباس؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جیسے اچھا لباس آپ کی باہر کی شخصیت کو اچھا دکھاتا ہے نا، جی ہاں۔ ویسے ہی اچھا اخلاق آپ کی اندرونی شخصیت کو سنوارتا ہے، پرکشش بناتا ہے۔ واہ۔ اور سوچ صاف آئینہ؟ مطلب یہ کہ جیسے صاف آئینہ چیزوں کو ویسا ہی دکھاتا ہے جیسی وہ ہیں، اسی طرح صاف، منطقی، غیر جانبدار سوچ ہی سچائی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، صحیح نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ ذاتی اوصاف کی بات چل رہی ہے تو ایک اور کال ہے جو بے قابو ہونے سے ڈراتا ہے۔ کال نمبر 19۔ جی؟ جو کوئی لگام ڈھیلی چھوڑ کر سر پر دوڑتا ہے وہ موت سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ صرف تیز گاڑی چلانے کی بات ہے یا؟ نہیں، یہ ایک تمثیل ہے، استعارہ ہے۔ ظاہری مطلب تو ہے کہ بے قابو سواری خطرناک ہے، لیکن گہرا مطلب؟ گہرائی میں یہ اشارہ ہے بے لگام خواہشوں کی طرف، بے قابو جذبات کی طرف، یا جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کیے گئے کاموں کی طرف۔ جیسے بے قابو گھوڑا سوار کو گرا کر مار سکتا ہے، اسی طرح نفسانی خواہشوں یا غصے کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا تو وہ بھی تباہی لاتا ہے؟ جی، وہ انسان کو روحانی، اخلاقی یا کبھی کبھی جسمانی تباہی تک لے جاتا ہے۔ یہ اصل میں ضبط نفس کا، احتیاط کا سبق ہے۔ اچھا، تو ذاتی کردار سے اب ذرا سماجی تعلقات اور حکمت عملی پر آتے ہیں۔ کال نمبر 10۔ یہ تو تعلقات کا معیار بہت اونچا کر دیتا ہے۔ کون سا؟ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق رہیں۔ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ یہ ایک آئیڈیل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس کال کی روح یہ ہے کہ انسان کا کردار، اس کا دوسروں سے برتاؤ اتنا اچھا ہو کہ لوگ اس کی کمی محسوس کریں؟ بالکل، زندگی میں اس کی صحبت چاہیں اور مرنے کے بعد اسے یاد کر کے روئیں، اس کے لیے دعا کریں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق سے، ہمدردی سے، انصاف سے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے سے ہی ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ انسان معاشرے پر بوجھ نہ ہو؟ بوجھ نہ ہو، بلکہ ایک مثبت یاد چھوڑ جائے۔ اور اگر تعلقات بگڑ جائیں، دشمنی ہو جائے، تب؟ کال نمبر 11 ایک حیران کن رویہ سکھاتا ہے۔ جی، وہ معافی والا۔ ہاں۔ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو اس پر قدرت پانے کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ طاقت کے وقت معافی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً۔ اس کی گہرائی میں جائیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اصلی معافی کمزوری یا مجبوری میں نہیں ہوتی، بلکہ جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں، اختیار ہو، طاقت ہو، اور تب آپ معاف کر دیں۔ یہ انسانی عظمت ہے پھر تو۔ جی، اور یہ اللہ کا شکرانہ بھی ہے کہ اس نے غلبہ دیا۔ اس سے نہ صرف دشمن کا دل نرم ہو سکتا ہے، بلکہ معاف کرنے والے کے اپنے دل سے بھی غصہ، انتقام کی آگ بجھ جاتی ہے۔ دوستی کی اہمیت پر کال نمبر 12 بھی سوچنے والا ہے۔ جی، سب سے زیادہ بے بس وہ شخص ہے جو زندگی میں چند بھائی دوست نہ بنا سکے، لیکن اس سے بھی زیادہ بے بس وہ ہے جو ایسا بھائی پائے اور اسے کھو دے۔ دوست بنانا اور نبھانا دونوں اہم ہیں۔ بالکل۔ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق سے، ملنساری سے دوست بنانا شاید اتنا مشکل نہیں، لیکن اصل کمال ہے دوستی کو قائم رکھنا، اسے نبھانا۔ تو جو نبھا نہ سکے وہ زیادہ بے بس ہے؟ جی، جو اپنے بنائے دوستوں کو بھی ساتھ نہ رکھ سکے، تعلقات خراب کر لے، وہ واقعی ایک طرح سے بے بس ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ رشتے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی قدر کرنا، انہیں سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ کال نمبر 6 کا پہلا حصہ بھی کافی حکمت بھرا ہے۔ جی، وہ رازداری والا۔ ہاں، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا محفوظ خزانہ ہے، خوش مزاجی دوستی کا بندھن ہے، مؤثر بردباری
کوتاہیوں کی قبر ہے۔ تینوں بہت اہم باتیں۔ عقل مندی کی نشانی راز رکھنا ہے، خوش اخلاقی سے دوست بنتے ہیں، اور بردباری یعنی برداشت، درگزر۔ وہ غلطیوں کو دفن کر دیتی ہے۔ جی، گویا آپ نے غلطی کو بھلا دیا، دفن کر دیا، تعلق بچ گیا۔ اور اسی سے جڑی روایت ہے خود پسندی پر۔ ہاں، کہ اپنی تعریف آپ کرنا۔ وہ نہ صرف دوسروں کو برا لگتا ہے، مخالف بناتا ہے، بلکہ یہ انسان کی اپنی کمزوری، اپنی انسیکیورٹی کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی تعلقات میں عجیب بات بھی ہوتی ہے، جیسے قول نمبر 14، اچھا، جسے قریبی چھوڑ دیں وہ دور والوں کو عزیز ہو جاتا ہے۔ یہ تو الٹا نہیں لگتا؟ یہ زندگی کا ایک تلخ مگر سچا مشاہدہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ قریبی لوگ، رشتہ دار، دوست، وہ قدر نہیں پہچانتے، خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور دور والے؟ وہی شخص جب دور جاتا ہے یا اجنبی لوگوں سے ملتا ہے تو وہ اس کی قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جو اپنوں کی بے رخی کا شکار ہوں۔ اور نعمتوں کے بارے میں ایک چھوٹی مگر اہم بات، قول نمبر 13، جی، جب تمہیں صرف چھوٹی نعمتیں ملیں تو ناشکری کر کے انہیں دور نہ دھکیلو۔ یہ شکر گزاری کی اہمیت ہے۔ اکثر ہم بڑی نعمتوں کے انتظار میں چھوٹی روز کی برکتوں کو بھول جاتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں۔ جی، یہ قول کہتا ہے کہ خبردار، معمولی سمجھی جانے والی نعمتوں کی ناشکری بھی انہیں چھین سکتی ہے۔ ہر حال میں ہر نعمت پر، چھوٹی ہو یا بڑی، شکر کرنا چاہیے۔ درگزر کی بات ہوئی تھی پہلے، قول نمبر 20 خاص طور پر نیک نیت لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں ہے۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت پہلو ہے۔ کیا کہتا ہے؟ خیال رکھنے والے نیک نیت لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دو، کیونکہ جب وہ غلطی کرتے ہیں تو اللہ انہیں اٹھا لیتا ہے۔ یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو ان سے درگزر کرو۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کی نیت عموماً اچھی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کر شرارت نہیں کرتے۔ تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جی، اس میں یہ یقین بھی ہے کہ ایسے نیک نیت لوگوں سے بھول چوک ہو جائے تو اللہ خود ان کا مددگار ہوتا ہے، انہیں گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہمدردی کا، اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کا درس ہے۔ اب ذرا ان اقوال کی طرف آتے ہیں جو مشکلات، دنیا کے اتار چڑھاؤ، تقدیر کے بورے میں ہیں۔ پہلا ہی قول بڑا منفرد ہے۔ وہ فتنے والا؟ جی، شہری انتشار یا فتنے کے دوران ایسے نو عمر اونٹ کی طرح ہو جاؤ جس کی نہ تو پیٹھ سواری کے لیے مضبوط ہو اور نہ ہی تھن دودھ دینے کے لیے۔ یہ ابن اللبون، اونٹ کے بچے والی مثال، آج کیسے سمجھیں؟ ابن اللبون یعنی 2 سال کا اونٹ کا بچہ، نہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی ماں دودھ دیتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب معاشرے میں فتنہ و فساد ہو، خاص کر ایسا جس میں حق باطل واضح نہ ہو یا لوگ ذاتی فائدے کے لیے لڑ رہے ہوں، تو کیا کریں؟ تو سمجھدار آدمی خود کو اس جھگڑے سے الگ تھلگ رکھے، غیر اہم بنا لے، نہ کسی کے استعمال میں آئے، نہ کسی کی طاقت بنے، تاکہ خود بھی بچا رہے اور فتنے کو ہوا بھی نہ دیں۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ الگ رہنے کا مشورہ ہے؟ قول نمبر 18 ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جی، انہوں نے حق کو چھوڑ دیا لیکن باطل کی حمایت بھی نہیں کی۔ یہ تو غیر جانبداری پر تنقید لگتی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پکڑا۔ یہ دونوں اقوال مل کر تصویر پوری کرتے ہیں۔ کیسے؟ قول نمبر 1 وہاں لگتا ہے جہاں فتنہ اندھا ہو، حق واضح نہ ہو یا لڑائی ذاتی ہو، لیکن قول نمبر 18 مفسرین کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے تب غیر جانبداری دکھائی جب حق واضح تھا۔ جی، اور اس کا مقابلہ باطل سے تھا۔ ایسی صورت میں حق کا ساتھ نہ دینا، چاہے آپ باطل کی کھلی حمایت نہ بھی کریں، وہ خود حق کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ تو حکمت یہ ہوئی کہ بے معنی فساد سے بچو، لیکن جب حق کا ساتھ دینا ضروری ہو تو پیچھے نہ ہٹو۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر نصیحت بیکار ہوتی ہے۔ قول 15 کہتا ہے ہر شرع پسند کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی۔ جی، اس کا پس منظر کچھ تاریخی واقعات ہیں جہاں کچھ لوگوں نے واضح دلائل کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دیا۔ تو مطلب یہ کہ بعض اوقات لوگ اپنی ضد میں، تعصب میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی دلیل، نصیحت، ملامت اثر نہیں کرتی۔ تو ان پر وقت ضائع نہ کریں۔ جی، ان پر اپنی توانائی لگانا بیکار ہو سکتا ہے۔ یہ عملی حکمت ہے کہ کہاں کوشش کرنی ہے، کہاں خاموشی بہتر ہے۔ دنیا کے رویے پر قول نمبر 9 کا تبصرہ، یہ تو آج بھی اتنا سچ لگتا ہے۔ کون سا؟ جب یہ دنیا کسی کی طرف اپنی دولت کے ساتھ بڑھتی ہے
تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دیتی ہے، اور جب اس سے منہ موڑتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسانی فطرت اور معاشرتی رویوں کا گہرا مشاہدہ ہے۔ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے نا، دنیا مہربان ہوتی ہے۔ تو سب تعریفیں کرتے ہیں؟ ہاں، اور تعریف میں مبالغہ بھی کرتے ہیں۔ اکثر تو دوسروں کی اچھی کارکردگی کا سہرا بھی اسی کے سر باندھ دیتے ہیں۔ اور جب برا وقت آئے؟ تو وہی لوگ اس کی اصلی خوبیوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ عیب نکالنے لگتے ہیں۔ شاعرین کہتے ہیں کہ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اصل قدر نہیں پہچانتے، بس ظاہری کامیابی ناکامی دیکھتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں تقدیر کا کردار، قول 16، تمام معاملات تقدیر کے تابع ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات کوشش کا نتیجہ موت ہوتا ہے۔ یہ کیا مایوسی کی بات ہے؟ اسے مایوسی نہیں بلکہ حقیقت پسندی اور توکل کا سبق سمجھنا چاہیے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے، لیکن نتیجہ؟ حتمی نتیجہ اللہ کی تقدیر، اس کی مرضی کے تابع ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہی اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری کوششیں حتمی نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان رکھنا چاہیے، چاہے نتیجہ ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ یہ تکبر سے بچاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ باتیں علم، عبادت اور جسم پر۔ کال نمبر 7 کے 2 حصے ہیں۔ جی، صدقہ ایک مؤثر علاج ہے، اور لوگوں کے موجودہ زندگی کے اعمال اگلی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ صدقہ علاج کیسے؟ اس کی تشریح میں یہ آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ شفا بن سکتی ہے۔ جی، وہ بیماری سے شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث نبوی کا مفہوم بھی ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ روحانی علاج ہے۔ اور دوسرا حصہ، اعمال کا سامنے آنا۔ وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ قرآن میں بھی سورہ زلزال میں ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے سارے عمل، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ گویا کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ جی، دنیا کے پردے ہٹ جائیں گے، ہر عمل اپنی اصل شکل میں سامنے ہوگا۔ اور قول نمبر 8 میں انسانی جسم پر غور کرنے کو کہا ہے۔ ہاں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ انسان کتنا عجیب ہے، وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے ٹکڑے سے بات کرتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ یہ تو روز کی باتیں ہیں، عجیب کیا ہے؟ عجیب ان کی بناوٹ ہے، ان کا کام ہے۔ آنکھ جو زیادہ تر چربی اور پٹھوں سے بنی ہے، کیسے پوری دنیا دکھاتی ہے۔ زبان جو صرف گوشت کا ٹکڑا ہے، کیسے مطلب والے لفظ بولتی ہے۔ کان کی ہڈی کیسے آواز کو سمجھتی ہے۔ ناک کا سوراخ کیسے زندگی چلاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ جی، کہ ہم اپنے جسم کی ان نشانیوں پر غور کریں جو معمولی لگتی ہیں، مگر اپنی بناوٹ میں کتنی پیچیدہ اور حیران کن ہے، اور ان کے بنانے والے کی عظمت کو پہچانیں۔ آخر میں ایک خاص سوال اور اس کا جواب۔ کال نمبر 17۔ جب امام علی سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال کے بارے میں کہ اپنے بڑھاپے کو بال رنگ کر دور کرو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو، جی، اس کا جواب بہت اہم ہے۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب اسلام نیا تھا، مسلمان کم تھے، شاید ایک خاص سماجی یا سیاسی وجہ سے یہودیوں سے الگ نظر آنا ضروری تھا۔ لیکن اب یعنی امام علی کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا ہے، دین مضبوط ہو گیا ہے، اور وہ خاص حالات نہیں رہے، تو اس معاملے میں یعنی بال رنگنے یا نہ رنگنے میں ہر شخص آزاد ہے۔ یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ دین کے کچھ ظاہری حکم وقت اور حالات کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ فقہ اور اصول کا ایک اہم نقطہ ہے۔ تو ان 20 اقوال کے اس جائزے میں ہم نے کردار سازی، لوگوں سے سلوک، دنیا کو سمجھنا، علم، صبر، معافی، دوستی، کتنے ہی پہلو دیکھے۔ تو ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ مجموع طور پر دیکھیں نا تو یہ اقوال ایک ایسی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں جو اصولوں پر ہو، جس میں اپنا کردار مضبوط ہو، دوسروں سے تعلقات اچھے ہوں، مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت ہو، جی، اور اللہ پر بھروسہ ہو۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں، یہ عملی حکمتیں ہیں جو انسان کو خود کو بہتر بنانے اور معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔
ایک متوازن بامقصد زندگی۔ بالکل، ایک باشعور زندگی کی طرف رہنمائی۔ اور شاید سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان حکمتوں کی روشنی میں اپنی روزمرہ زندگی میں وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو آج ہی ابھی لائی جا سکتی ہے۔ جیسے شاید اپنی زبان پر تھوڑا قابو پانے میں، یا کسی چھوٹی نعمت پر دل سے شکر کرنے میں، یا کسی کی چھوٹی موٹی غلطی کو معاف کرنے میں۔ وہ پہلا قدم کون سا ہوگا جو ان باتوں کو صرف سننے سے عمل میں لانے کی طرف لے جائے؟